بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي وصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلى الله عليه وسلم محمد. اس مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے اس مجلس اعضاء کے ساتھ ساتھ زندگی کی شروعات سے اس مجلس اعضاء تک جو نیک عمل بھی ہم سے انجام پایا ہے ان تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات بارگاہ خداوند عالم اور در اہل بیت سے جڑے رہنے کی متصل اور منسلک رہنے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک ہمارے بچوں میں ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت بحق شہادت امام صادق علیہ السلام ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. دنیا میں جہاں کہیں پر بھی عاشقان اہل بیت علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت تمام مومنین اور مومنات کی دلی اور شرعی حاجات مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی جو بھی حاجتیں ہیں بحق شہادت امام صادق علیہ السلام سب کی حاجات پورا ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا حاجتوں میں سر فہرست حاجت امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و چھٹے امام کی شہادت کی مناسبت سے الہادی میں یہ دوسری مجلس ہے. اللہ کا شکر ہے کہ امام کی شہادت کی 2 تاریخیں ہیں, ایک 15 شوال المکرم اور ایک 25 شوال المکرم. انشاءاللہ آج کی مجلس میں سادی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. چھٹے امام کی یا 14 معصومین کی تاریخ کے حوالے سے ایک کتاب ہے جو بہت ہی مشہور کتاب ہے. تقریباً جو بھی تھوڑا بہت تاریخ سے آشنائی رکھتے ہیں اور تاریخ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ اس کتاب کو جانتے ہیں اور اس کتاب سے واقف ہیں. منتہی الاعمال جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. چھٹے امام کی زندگی کے حوالے سے جو مطالب اس کتاب میں لکھے گئے ہیں ان میں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں. اس سے پہلے کہ مطلب آپ کی خدمت میں عرض کریں, اسی کتاب میں ایک فصل ایک چاپٹر کتاب لکھنے والے نے یہ کہہ کر لکھا ہے کہ چھٹے امام کی عظمتیں اور چھٹے امام کے فضائل چھٹے امام کے مناقب. تو اس چاپٹر کے شروعات میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے عربی میں. عبداللہ ابن مبارک نامی شاعر سے. اب یہ شاعر کون ہیں تاکہ شعر کی قدر ہمیں معلوم ہو. اس شاعر کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں. وہ یہ ہے کہ یہ بندہ ایسا بندہ تھا جس نے 50 رہتی ہے کبھی جدا نہیں ہوتی.
الف سے لے کر یا تک جہاں نبی ہوں گے وہاں امام ہوں گے، جہاں امام ہوں گے وہاں نبی. یہ 7 اللہ نے رکھے دنیا کو یہ ایک پیغام دیا ہے. دیکھیں نبی کریم کی ولادت جو ہوئی ہے 17 ربیع الاول، جو نبی کے ولادت کا سال آپ دیکھیں، جیسے آج ہم اماموں کی ولادت، جیسے کربلا کی بات یا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہم کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 2 ہجری. ہجری کا جو کیلنڈر ہم کہتے ہیں 5 ہجری 10 ہجری، نبی کریم کی ولادت یا امیر المومنین کی ولادت، امیر المومنین کی جو ولادت ہوئی ہے 13 رجب 30 عام الفیل. ہجری نہیں ہے وہاں پہ. وہاں جو کیلنڈر چلتا تھا نبی کی ولادت کے وقت وہ تھا عام الفیل کیلنڈر. عام الفیل کیا ہے؟ عام سال، فیل ہاتھی. جس سال ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے کعبے کی طرف آیا اور اللہ کی طرف سے پرندے آئے اور ابابیل کے لشکر نے ابرہہ کے لشکر کو نابود کر دیا، تو اس سال سے جزیرۃ العرب میں کیلنڈر شروع ہوا. عام الفیل کا پہلا سال، عام الفیل کا دوسرا سال، عام الفیل کا تیسرا سال. تو نبی کریم کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل کے پہلے سال. اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ نبی کریم کی ولادت عام الفیل میں، اور نبی کریم کی ولادت کے ساتھ چھٹے امام کی بھی ولادت ہے. امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے ہجری کیلنڈر میں. یہاں پر ایک سوال جو ہم ذہن میں لا سکتے ہیں، اپنے ذہن سے پوچھ سکتے ہیں، کیا نبی کی میلاد جو آج دنیا میں منائی جاتی ہے، نبی کی ولادت کا جشن جو منایا جاتا ہے، نبی کی ولادت کا جشن نبی کے نبی ہونے سے پہلے منایا جاتا تھا یا نبی کے نبی ہونے کے بعد؟ ٹھیک ہے، اس سوال کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں واضح کریں، تھوڑا سا جو ہے کھول کر بتائیں گے کہ ہم کیا سوال جو ہے اس میں اپنے ذہن میں لا رہے ہیں. دیکھیں دنیا میں آج بہت ساری شخصیتوں کی وفات کی تاریخ میں کچھ مناسبتیں ہیں. جیسے ہمارے یہاں شیعہ کمیونٹی میں یا خصوصاً ایران میں یہ جو لاسٹ ویک گزرا ہے، لاسٹ ویک وہاں پر ٹیچرز ڈے گزرا. ایران میں لاسٹ ویک ٹیچرز ڈے تھا، اس لیے کہ ٹیچرز ڈے وہ اس دن مناتے ہیں جس دن شہید مرتضیٰ مطہری کی شہادت واقع ہوئی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ صاحب علم شخصیت ہیں ایران کی، تو ان کی شہادت کی تاریخ ایران میں ٹیچرز ڈے ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ جو ٹیچرز ڈے اس تاریخ میں ایرانی کیلنڈر میں جوڑا گیا، کیوں جوڑا گیا؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے اس عظیم شخصیت کی شخصیت کو تسلیم کیا کہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے بڑا کام انجام دیا ہے. اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے، مانتے ہوئے، جانتے ہوئے جس تاریخ پر ان کی شہادت واقع ہوئی، اس تاریخ کو ٹیچرز ڈے کے نام سے منسوب کیا گیا. اب یہاں پر سوال یہ کہ اگر ان کی شخصیت وہ نہ ہوتی جو آج ہے تو کیا ان کے نام سے ٹیچرز ڈے رکھا جاتا؟ نہیں رکھا جاتا. اگر لوگوں میں ان کے مقام اور مرتبے کی پہچان نہ ہوتی تو کیا ٹیچرز ڈے ان کے نام سے رکھا جاتا ان کی شہادت کی تاریخ میں؟ نہیں. ابھی ہم ایک جلدی سے مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے تھے، تو جو مثال ہمارے ذہن میں آئی وہ ہندوستان میں 2 اکتوبر تاریخ، جو 2 اکتوبر کی تاریخ ہوتی ہے، 2 اکتوبر ہندوستان کی نیشنل ہالیڈے ہے. 2 اکتوبر مہاتما گاندھی کا یوم ولادت ہے. گاندھی جینتی کے نام سے ہمارے یہاں یہ دن منایا جاتا ہے، اس لیے کہ
جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے آگے بڑھ کر کام کیا، ان کی ولادت کی تاریخ کو ملک میں کیا کیا جاتا ہے؟ چھٹی دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بھئی آج گاندھی جی کا ولادت کا دن ہے۔ تو یہ ولادت کی جو تاریخ گاندھی جینتی شروع ہوئی ان کے انتقال کے بعد، یا جب زندہ تھے، جب حال حیات میں تھے، تو کیا 2 اکتوبر کی تاریخ کو منایا جاتا تھا؟ یہ زندہ تھے لیکن نہیں منایا جاتا تھا۔ کب سے منایا جا رہا ہے؟ جب یہ اس دنیا سے چلے گئے۔ معلم ٹیچرز ڈے ایران میں کب سے منایا جا رہا ہے؟ جب شہید مرتضی مطہری اس دنیا سے شہادت پا گئے۔ کیا نبی کی میلاد بھی اسی طرح سے ہے کہ نبی کا اس دنیا سے نبی رخصت ہو گئے تب سے میلاد شروع ہوئی؟ کیا نبی کے زندہ ہونے پر بھی، نبی کی زندگی میں بھی کیا میلاد منائی جاتی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ ہاں جب نبوت کا اعلان ہو گیا تب سے منائی جاتی تھی۔ تاریخ میں ہم کو یہ نہیں ملی۔ شیخ عباس قمی منتہی الاعمال میں لکھتے ہیں کہ عام الفیل دور میں، ابھی ہجری شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی 17 ربیع الاول کی تاریخ کو مکے کے لوگ عید منایا کرتے تھے۔ مکے کے شریف لوگ جن کی فہرست میں، جن کے سر فہرست 2 نام لیے گئے ہیں، جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب، یہ 2 وہ شخصیتیں تھیں، ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، میلاد نبی منایا کرتے تھے۔ 17 ربیع کی تاریخ جناب ابو طالب کی عید تھی، 17 ربیع الاول کی تاریخ جناب عبد المطلب کی عید تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ تو دوسرے بچوں کی طرح یہ بھی ایک نارمل بچہ ہے، آپ اس بچے میں وہ کیا چیز دیکھتے ہیں جس کی بنا پر ان کی ولادت کے دن کو آپ حضرات عید بناتے ہیں؟ تو جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب نے فرمایا، تورات اور انجیل میں نبی کی جو نشانیاں ہم نے پڑھی تھی وہ اس میں نظر آ رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بچہ اور معمولی جوان نہیں ہے، بلکہ آنے والا نبی ہے زمانے کا۔ اب اس نبی کی ولادت کی خوشی اور عظمت میں کہ اللہ کا نبی ہمارے زمانے میں آیا ہے اور اس نبی کے امتی ہونے کا شرف ہم کو مل رہا ہے، تو ہم 17 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کریم کی ولادت کی تاریخ سے خوشی مناتے ہیں۔ یہ کب ہے؟ ابھی دنیا کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں، لیکن جناب ابو طالب اور جناب عبد المطلب کیا کرتے تھے؟ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ یہ 17 ربیع الاول کو عید مناتے تھے، وہ نشانیاں دیکھ کر جو نشانیاں تورات اور انجیل میں لکھی گئی تھی۔ تو یہاں سے ہم ایک نتیجہ لیں گے، وہ نتیجہ یہ ہے، جو نبی کی نبوت کے بعد میلاد منائے اس کو نبی کو ماننے کا شرف اللہ دیتا ہے، جو نبی کے نبی ہونے سے پہلے میلاد منائے اس کو نبی کو پالنے کا شرف دیتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو نبی کو مانتے ہیں، ابو طالب وہ ہے جو نبی کو پالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دنیا کو پتا بھی نہیں تھا۔ اور ایک اور نتیجہ، ایک اور نقطہ بھی عرض کر سکتے ہیں، جو نبی کے نبی ہونے کے بعد میلاد منائے وہ مسلمان کہلاتا ہے، جو نبی کے نبی ہونے سے پہلے میلاد منائے اسے محسن اسلام کہا جاتا ہے۔ تو آج ایک بات شیخ عباس قمی کی اس کتاب سے ہم کو پتہ چل گئی، اے میلاد نبی منانے والو، اس بات کا یقین بھی رکھو، اس بات کا اعتراف بھی کرو، میلاد نبی سنت ابو طالب ہے۔ آج جو بھی میلاد منا رہا ہے کس کی سنت پر عمل کر رہا ہے؟ جناب ابو طالب اور جناب
عبد المطلب کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ تو 17 ربیع الاول کی تاریخ عام الفیل میں بھی عید منائی جاتی تھی، ہجرت میں بھی عید منائی جاتی تھی، اب اسی تاریخ میں چھٹے امام کی بھی ولادت ہے۔ اب جب یہ پہلے ہی سے یہ دن عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، تو چھٹے امام کی ولادت سے کیا فرق آیا؟ اس میں کچھ فرق آیا؟ عید کا دن تھا، عید کا دن رہا۔ لیکن یہاں سے ایک روایت ہے اسلامی قانون احکام میں، اس روایت سے ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو کے ساتھ ہے، اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، وضو باطل نہیں ہوا ہے، وضو باقی ہے، جس بندے کا وضو باقی ہے کیا وہ دوبارہ وضو کر سکتا ہے؟ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے نیت سے وضو کر لیا، آدھا گھنٹہ ہمارا وضو باقی ہے، باطل نہیں ہوا، اذان ہو گئی، دوبارہ ہم وضو کرنا چاہیں، شریعت اجازت دیتی ہے؟ اجازت نہیں دیتی؟ اجازت دیتی ہے کہ آپ دوبارہ وضو کرنا چاہیں تو وضو کر لیں۔ تو پوچھا گیا کہ جب آلریڈی وضو ہے ہمارا، تو اس باقی والے وضو کو جو موجود وضو ہے اس میں کیا تبدیلی آئے گی اس وضو کرنے سے؟ تو امام نے فرمایا وضوء علی وضو، نور علی نور، وضو پر وضو کرنا نور پر نور کرنے کے برابر ہے۔ جیسے یہاں پر لائٹس ہیں، اگر ایک لائٹ جلائیں تو کتنا اجالا رہے گا، دو جل جائیں تو کتنا اجالا رہے گا، ایک وضو جتنا نور دے گا دوسرا وضو آ کر اس کو اتنا ہی زیادہ نور دے دے گا۔ تو اس روایت سے ہم چھٹے امام کی اور رسول اللہ کی ولادت کو کہہ سکتے ہیں کہ چھٹے امام کی ولادت نے میلاد نبی میں کیا فرق ڈالا؟ ہم کہیں گے پہلے عید تھی، اب عید پر عید ہو گئی، عید آیا، عید دگنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی کریم کی ولادت، چھٹے امام کی ولادت، اور امام کی شہادت کی تاریخ میں بھی نبی کی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اب یہ تاریخ جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک فکر کی تھی آپ کی خدمت میں۔ میلاد نبی ہمارے ملکوں میں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کثرت ہے، کیا ماحول رہتا ہے؟ ہر گلی پر جھنڈے، ہر گلی پر چراغ، ایک ماحول ہوتا ہے 12 ربیع الاول میلاد النبی عالم اسلام میں۔ جب یہ سارا ماحول نظر آتا ہے دنیا بھر میں، جس نبی کی ولادت کی خوشی میں یہ سارا انتظام ہے، 28 صفر کو یہ ماحول کہاں چلا جاتا ہے؟ جس نبی کی تم خوشی منا رہے ہو 28 کو اسی نبی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ولادت کی خوشی ٹھیک، شہادت کا غم نہیں۔ تو یہاں سے ایک واقعہ آپ نے بہت سنا ہے، بہت سنا۔ ایک حکیم سے کسی نے آ کے پوچھا کہ جناب حکیم صاحب، جس اللہ نے خوشیاں بنائی، خلق کی، اسی خدا نے غم بھی خلق کیے، کیا خدا کے خزانے میں خوشیوں کی کمی تھی کہ غم بھی خلق کر دی؟ اللہ غم خلق نہ کرتا، صرف خوشیاں ہی خوشیاں خلق کرتا۔ تو اس حکیم نے فرمایا نہیں بیٹا، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے دنیا میں زندگی کرنے کے لیے، خوشی کی بھی ضرورت ہے، غم کی بھی ضرورت ہے۔ کہا کیا ضرورت ہے، مجھے تھوڑا سا سمجھائیں تاکہ میرے ذہن کو سکون ملے۔ تو اس حکیم نے فرمایا بیٹا، اللہ نے خوشیاں خلق کی ہیں لوگوں کو جمانے کے لیے، اور غم خلق کیے ہیں لوگوں کو پہچاننے کے لیے۔ خوشیوں میں لوگ آ جائیں گے تمہارے اطراف، شادی کی دعوت اعلان کر دو 5000 لوگ شرکت کریں گے، ہاسپٹل کے لیے خرچے کے پیسے کے لیے پوچھو 10 نہیں آئیں گے، 15 نہیں آئیں گے۔ کہ بیٹا خوشیاں لوگوں کو جمانے کے لیے ہیں اور غم لوگوں کو پہچاننے کے لیے ہے۔ کون سچا تمہارا ہے؟ اللہ نے میلاد نبی بھی رکھی، شہادت نبی بھی رکھی۔ میلاد نبی لوگوں کو جمانے کے لیے ہے، شہادت نبی لوگوں کو پہچاننے کے لیے ہے۔ دیکھو سچا نبی والا کون ہے؟ سچا نبی والا وہ ہوتا ہے جو میلاد میں بھی نظر آئے، شہادت کی مجلس میں انجام دے۔ دکھ ہے نبی کے، اتنی عظیم شخصیت اس دنیا سے چلی جائے اور بندے کو کوئی خبر نہ ہو۔ یہ
مسئلہ میلاد نبی اور چھٹے امام اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور رسول کے یہ عظیم نبی اور ان کے اوصیاء چھٹے امام کے حوالے سے جو باتیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں، جتنا بھی ذکر امام صادق علیہ السلام کا تاریخ میں ملتا ہے، بندہ شاید وقت نہ کرے پوری زندگی امام کی سے مربوط باتوں کو، جس امام کے 19,000 حدیثیں ہیں۔ اگر ایک حدیث پڑھنے کے لیے بندے کو 1 منٹ، کوئی حدیث 1.5 صفحے کی ہے، 2 صفحے کی، 1 جملے کی بھی ہے، تو اگر ایک حدیث کے لیے 1 منٹ بھی ہم بتا دیں تو 19,000 امام کے صرف روایات کو پڑھنے کے لیے، سمجھے نہ سمجھے، صرف پڑھتے جائیں 19,000 منٹ چاہیے، صرف پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ پھر ایک ایک روایت کو، ایک ایک جملے کو امام کے سمجھنے بیٹھ جائے بندہ تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ایک جملہ امام کا صحیح سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ امام کا یہ لطف ہوتا تھا، نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے انبیاء اور اوصیاء کو یہ حکم دیا ہے، کلم الناس بقدر عقولہم، اے میرے اولیاء، آپ کی معرفت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا علم بلند درجے کا ہے، لیکن لوگوں کی معلومات کم ہیں۔ آپ اپنے درجے کے مطابق بات نہ کریں، لوگوں کی سمجھ کے مطابق بات کریں۔ ان کی جتنی سمجھ ہے اتنا ان سے آپ گفتگو کریں۔ اب امام نے جو ہماری سمجھ کے حد تک کی گفتگو کی ہے، ان کو صرف پڑھ کر سمجھنا چاہے بندہ، بعض ایسے جملے ہیں جن ایک ایک امام کی روایت پر بندے کی زندگی ختم ہو جائے گی، سوچتے سوچتے کچھ چیزوں سے پردہ اٹھا لیا۔ ایک بات اور انشاءاللہ مصائب کی طرف، ربط مصائب کے لیے، یہ چھٹے امام سے منسوب ہے کہ چھٹے امام ایک مرتبہ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس کی نسل سے جناب عباس کا پوتا چھٹے امام سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ دور سے امام کی نگاہ اس بچے پر پڑی، جناب عباس کے پوتے کے چہرے پر پڑی، اپنی جگہ سے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ جیسا امام ایک بچے کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا اس بچے کا نہیں، یہ میرے عباس کا ہوتا ہے۔ یہ تمہیں نہیں معلوم اس کے دادا کا کام کربلا میں کیا تھا۔ اور چھٹے امام جناب عباس کے بارے میں جتنی ہم اور آپ روایتیں سنتے ہیں، اکثر چھٹے امام سے ہیں، اکثر چھٹے امام سے۔ چھٹے امام نے فرمایا، میرے چچا عباس کا مقام روز محشر ایسا ہوگا، آدم سے لے کر قیامت تک ہر شہید ہونے والا ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کرے گا کہ اے اللہ، یہ مقام ہمیں بھی عطا کر دے۔ چھٹے امام جناب عباس کے پوتے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب عباس ایک ایسی شخصیت تھی کربلا میں، جس شخصیت کے بارے میں بندانی نیشاپوری ایک خطیب ہیں ایران کے، وہ کہتے ہیں کہ جب جناب عباس امام حسین علیہ السلام سے خداحافظی کر کے مقتل کی طرف جا رہے تھے، تو امام حسین نے فرمایا کہ عباس تھوڑا خیمے میں جا کے زینب سے بھی خداحافظی کر لو۔ جناب عباس ہلکے ہلکے قدم اٹھاتے ہوئے اس خیمے کی طرف آگے بڑھے جہاں پر جناب زینب دوسرے خواتین کے ساتھ موجود تھی۔ جیسے جناب عباس اندر پہنچے تو آپ کی نگاہ پڑی کہ جناب زینب اپنے چادر کو سر کے طرف سے لے کر کمر سے باندھ رہی ہیں۔ جناب عباس نے فرمایا، بہن ماجائی، یہ کیا آپ انجام دے رہی ہیں؟ کہا، عباس، اب تک آپ زندہ تھے، اس چادر کی حفاظت کا ہمیں اطمینان تھا، اب ہم اپنا انتظام ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری چادر کا محافظ جا رہا ہے۔ یہ وہ شخصیت جناب عباس جب گھوڑے سے زمین پر گر گئے تھے، امام صادق کیوں کھڑے ہوتے تھے جناب عباس کے پوتے کے احترام میں؟ زمین پر جب شہادت سے قریب گھوڑے سے زمین پر گر گئے تھے، امام حسین قریب آئے، جیسے ہی جناب عباس کے سر کو اٹھایا امام حسین علیہ السلام نے،
جناب عباس نے جو پہلا جملہ کہا سلام کرنے کے بعد، کہ مولا سب سے پہلے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ جناب عباس کو اس حالت میں معافی طلب کرتے ہوئے دیکھ کر امام حسین نے فرمایا، عباس تو نے سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا، اب معافی کس بات کی؟ کہ آقا میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے میں لیٹا ہوا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے، میرے آقا میرے ہاتھ نہیں ہیں، ورنہ میں کبھی یہ اجازت نہ دیتا خود کو کہ آپ کھڑے بیٹھے ہوئے ہوں اور میں لیٹا ہوا ہوں، لیکن مولا میری ماں کو یہ پیغام پہنچا دینا، یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیے ہیں، میرے ہاتھ نہیں۔ امامت کا اتنا احترام جناب عباس کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام آپ کے پوتے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے سنا 3-4 مجلسیں ہوئی مختلف مقامات پر کہ چھٹے امام سب سے ضعیف العمر امام ہیں، جن کی عمر نبی کریم اور دیگر ائمہ سے زیادہ ہے۔ اب اس امام کو زہر دیا گیا، زہر نے جب کام کرنا شروع کیا تو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے مصائب جب آپ سنتے ہیں تو آپ یہ ضرور سنتے ہیں۔ امیر المومنین نے وصیت کی، بیٹا حسن بیٹا حسین جب میری شہادت ہو جائے تو تم میرے تابوت کو ایسے سجانا، ایسے اٹھانا، ادھر لے جانا، ایسے دفن کرنا۔ جناب سیدہ کی وصیت، اے علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، مجھے آپ غسل دینا، مجھے آپ کفن دینا۔ ربیع کریم کی وصیت، اے علی میری شہادت ہو جائے تو آپ مجھے غسل دیں، آپ مجھے کفن دیں۔ اس طرح کے انتظامات آپ انجام دیں۔ امام حسن کی وصیت، چھٹے امام نے وصیت کی، جب آپ کی شہادت قریب تھی، آپ نے احساس کیا کہ یہ زہر بہت کام اندر جو ہے تکلیف دے چکا ہے، تو اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا۔ بلانے کے بعد ایک کفن حوالے کیا، بیٹا کاظم جب میں شہید ہو جاؤں تو اس کفن کو مجھے پہنا۔ پھر ایک کپڑا امام نے الگ سے نکالا جو سفید کپڑا تھا احرام کا۔ امام نے فرمایا، بیٹا کاظم اس احرام کو پہن کر میں نے کئی حج انجام دیے ہیں، یہ احرام بھی میرے کفن میں ساتھ رکھ دینا۔ پھر امامہ امام نے دیا، کہا بیٹا کاظم یہ امامہ میرے کفن میں ساتھ رکھنا۔ بیٹا کاظم یہ جتنے مستحب اور دیگر لوازمات تھے کفن کے سارے وصیت کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں، تنہا ایک امام ہم کو ملتا ہے جس نے وصیت نہیں کی۔ امام حسین آخری رخصت کے لیے امام سجاد کے پاس آئے، کہا بیٹا مجھے کیسے دفن کرو؟ بیٹا مجھے کفن اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ میں وہ ہوں جو بے کفن رہوں گا، بے گور رہوں گا۔ کچھ امام حسین کی وصیت کچھ الگ طریقے کی تھی، بیٹا سجاد میرے بعد زینب کا خیال رکھنا، بیٹا سجاد میرے بعد سکینہ کا خیال رکھنا، بیٹا سجاد میری سکینہ بڑی دکھوں کی پالی ہوئی، بیٹا سجاد ایک آپ جناب زینب کی خدمت میں پہنچے، میرے بہن زینب یہ میری امانت ہے، اس امانت کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ جہاں دیگر ائمہ وصیت کیا کرتے تھے مجھے ایسے کفن دینا، مجھے ایسے غسل دینا، مجھے ایسے دفن کرنا، لیکن امام سجاد کو امام حسین نے ایسی وصیت نہیں کی۔ عجب نہیں، حقیقت کا دل یہ کہتا ہے جس امام کا بھی آخری وقت پہنچتا تھا، امام اپنے آخری وقت میں اپنے آپ کو کربلا سے جوڑ دیتے اور آنسو بہایا کرتے۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو جب کمرے میں تنہا گئے امام، ابا سلط نے کہا کہ مولا بستر بچھا دوں آپ کے لیے؟ امام نے کہا ابا سلط نے بستر نہ بچھاؤ بلکہ میں خاک پر ہی لیٹوں گا، مولا نیچے خاک پر کنکر ہے شاید آپ کو تکلیف دے دیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا ابا سلط میں چاہتا ہوں خاک پر تڑپ کر دیکھو میرے حسین کی تڑپ کیسی ابا سلط میرے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، پھر بھی یہ زخم یہ کنکر مجھے تکلیف دے رہے ہیں، حسین کا بدن زخموں سے چور تھا۔ عجب نہیں، میرے مولا صادق وصیت کا کفن اپنے فرزند کے حوالے کرتے کرتے ہر کفن کا ٹکڑا دے کر فرماتے ہوں گے، ہائے میرے غریب حسین، ہائے میرے بے کفن حسین، ہائے میرے مظلوم حسین۔ تاریخ ائمہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ اکیلا جنازہ ہے جس میں شرکت
کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی. 4000 امام کے شاگرد تھے جو امام کے جنازے کو کاندھا دے رہے تھے. عجب نہیں جب امام کا جنازہ آگے جا رہا ہے میرے مولا کا جنازہ تڑپ کر کربلا کا رخ کرتا ہوگا. اے میرے غریب حسین. بس آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام. اللہ نہ کرے کہ انسان یہ وقت کبھی انسان کی زندگی میں آتا ہے ایسا کہ انسان کے سامنے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے. غم بڑا ہوتا ہے لیکن اگر اس عزیز کو انسان بے غسل و کفن چھوڑ کر جانا پڑے اس شہادت اور انتقال سے بھی زیادہ درد اس مسئلے کا ہوتا ہے. ہائے میرے ہوتے ہوئے غسل نہ ہوا, میرے ہوتے ہوئے کفن نہ ہوا. امام سجاد علیہ السلام کو 11 محرم جب کربلا سے لے جایا جا رہا تھا امام حسین کے جنازے کے قریب پہنچے. جناب زینب نے نگاہ دے ڈالی جناب سجاد کے چہرے پر. ایک جملہ کا بیٹا مجھے لگتا ہے تیری روح نکل جائے گی سجاد. تو نے کیا سوچ لیا بیٹا یہ کیا سوچ کر تیری حالت ایسی ہو گئی ہے. امام سجاد نے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں جوان بیٹا زندہ, بابا کا جنازہ بے گھر و کفن. پھوپھی اماں یہ غم مجھے زندگی میں بہت رلائے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسين يا 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 حسين Ya Hüseyin, 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 Ya Hüseyin.